أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى وتهبني الدرجات العليا يا ذا المنة يا رب يا ذا المنة يا رب لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا القوة يا مولى فأعن واصرف عني الجهل يا ذا المنة يا رب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجی اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ام دانش تعلیم القرآن گریجویٹ، جز 30 سورہ عادیات مکی صورت ہے، اس کی 1 رکوع ہے اور 11 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے دوڑنے والیوں کی ہانپ کر، پھر آگ نکالنے والیوں کی جھاڑ کر۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جو دوڑنے والے ہوتے ہیں، جو تیز گھوڑے بھاگتے ہیں، ان کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگ نکالنے والیاں، یعنی کہ ان کے جب زمین پہ ان کے فیٹ رب ہوتے ہیں تو اس سے آگ نکلتی ہے۔ پھر چھاپا مارنے والیاں صبح کے وقت، یعنی کہ جنگ کے لیے جب صبح صبح اٹیک کرتے ہیں۔ پھر اڑانے والیاں ساتھ اس کے غبار، یعنی کہ جب گھوڑے بھاگتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہے، پوری ڈسٹ اڑتی ہے۔ پھر گھس جانے والیاں ساتھ اس کے گروہوں میں، یعنی کہ جنگ کے لیے یا لوٹ مار کے لیے گروہ بنا کر یہ جاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یقیناً انسان اپنے رب کے لیے البتہ ناشکرا ہے، یعنی کہ بہت ناشکرا ہے۔ کتنا بھی اس کو دیتے جاؤ لیکن کیا ہے، اپنے رب کے لیے وہ ناشکرا ہے۔ اور بے شک وہ اس بات پر البتہ گواہ ہے، اور بے شک وہ مال کی محبت میں البتہ سخت ہے۔ کیا بھلا نہیں وہ جانتا جب نکالا جائے گا جو خبروں میں ہے، اور حاصل کر لیا جائے گا جو سینوں میں ہے۔ بے شک رب ان کا ساتھ ان کے اس دن البتہ باخبر ہے، یعنی کہ مال کی محبت میں اتنا غافل ہے لیکن اس کو پتہ نہیں کہ خبر، سمندر، راہ، جہاں پہ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا اور پھر اس سے پیش کیا جائے گا۔ بے شک رب ان کا ساتھ ان سے اس دن البتہ بے خبر ہے، یعنی کہ بدلے کے دن ہوگا، بدلے کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بدلہ لیں گے۔ سورہ قاریہ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 11 آیات ہے۔ قاریہ کا مطلب ہے عظیم حادثہ یا کھڑکھڑا دینے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ اور کیا چیز بتائے تجھ کو؟ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ جس دن ہوں گے لوگ ٹڈیوں کی طرح بکھری ہوئی، اور ہوں گے پہاڑ رنگین روئی کی طرح دھنی ہوئی، تو لیکن جس کے بھرے ہوئے ہے پلڑا اس کا تو وہ زندگی میں ہوگا پسندیدہ، یعنی کہ جس کے نیک اعمال ہے پھر وہ کیا ہوگا، پسندیدہ راضی ہونے والی زندگی میں ہوگا۔ اور لیکن جس سے ہلکے ہوں گے پلڑے اس کے تو اس کی ماں حاویہ ہوگی، یعنی کہ اس کی اصل جگہ، ماں کا مطلب کیا ہے، اصل جگہ جو رہے گی اس کا حاویہ یعنی کہ گہرا گڈھا ہے، جہنم ہے۔ اور کیا چیز بتائے تجھ کو کہ وہ کیا ہے؟ آگ ہے، دھڑکتی ہوئی یا بھڑکتی ہوئی۔ سورہ تکاثر مکی صورت ہے، تکاثر کا مطلب ہے کثرت، 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافل کیا رکھا تم کو ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت حاصل کرنا، یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دنیا کی بھاگ دوڑ جو ہے، کثرت حاصل کرنے کی، پھر ایک دوسرے سے مال زیادہ حاصل کرنے کی، ہر چیز میں اولاد ہے، گھر ہے، اسٹیٹس ہے، علم ہے، ہر چیز کثرت سے انسان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ الہاکم التکاثر، غافل کیا رکھا تم کو ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت حاصل کرنا، یہاں تک کہ زیارت کر
لی تم نے مخبروں کی، یعنی کہ خبروں کو پہنچے تک تم لوگ یہی کام کرو گے، ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لو گے، ہرگز نہیں تم جانتے ہوتے، کاش یقین کو جاننا، یعنی کہ یا تم جان لو گے جب موت آئے گی، جان لو گے جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تم جان لو گے۔ تو ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بولے کہ ہر چیز کا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت حقیقی ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، البتہ تم ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر البتہ تم ضرور دیکھو گے اس کو، یقین کا دیکھنا، پھر البتہ تم ضرور پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں، یعنی کہ اس دن جو نعمتیں تمہیں ملی اس کا بھی پوچھو گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو نعمتیں، جو ٹھنڈا پانی، جو کھجور، جو تم کو ملے گا اس چیز کا بھی تم سے سوال ہوگا۔ سورہ عصر مکی صورت ہے، 1 رکوع اور 3 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک لیے تھے ہم سورہ فجر، جس میں فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی، یہاں پہ عصر کی قسم کھا رہے ہیں کیونکہ عصر کا ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ہے، انسان بہت اس میں بزی ہوتا ہے، اور تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بڑے قسم ہے زمانے کی، یعنی کہ عصر کا وقت، زمانے کا وقت ایک لمبا ٹائم ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، یعنی کہ تمام انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، یعنی کہ جو زندگی اچھی طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پر، فرشتوں پر، تقدیر پر اور قرآن پہ ایمان لاتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ اور اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایک دن وہ کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، یعنی کہ سچائی بتاتے ہیں، ان کو بولتے ہیں کہ اس پہ چلو، سچائی پہ چلو، ہر ایک کو توحید کا پیغام دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیتے ہیں، یعنی کہ صبر کی تلقین یعنی کہ جب مشکل آتی ہے تو اس وقت کس طریقے سے صبر کرنا ہے، پھر تقدیر پر صبر کرنا ہے، پھر اللہ کی اطاعت کرنے پر بھی صبر کرنا چاہیے، تو وہ جو لوگ ایسے ہیں پھر ان کے لیے کیا ہے؟ خیر ہے۔ سورہ ہمزہ مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 9 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے جو منہ پر عیب لگاتا ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، یعنی کہ ہمزہ کے مطلب کیا ہے؟ بہت زیادہ عیب لگانے والے ہوتے ہیں، چغلی کرنے والے۔ اکارڈنگ ٹو ابن عباس، وہ لوگ جو تانے دیتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، لوگوں میں عیب لگاتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ جس نے جمع کیا مال کو اور گن گن کر رکھا اس کو، یعنی کہ مال کو گن گن کر رکھنا، یعنی کہ حقدار کو حق نہیں دینا، وارثوں کو نہیں دینا، بس اپنے پاس ہی جمع کر کے رکھنا۔ وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، البتہ ضرور ڈالا جائے گا حطمہ میں، یعنی کہ یہ مال جو ہے اس کی وجہ سے کبھی اس کے پاس رہنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے جو اچھے یا برے نیکیاں ہیں یا برائیاں ہیں وہ جج کیا جائے گا، اور اگر برائی زیادہ ہوگی تو پھر اسے حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ تو حطمہ کیا ہے؟ ایک جہنم کی وادی ہے جہاں پہ انسان کو کرش کیا جاتا ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کیا چیز بتائے تجھ کو کیا ہے حطمہ؟ اللہ کی آگ ہے سلگائی ہوئی، وہ جو چڑھ آتی ہے دلوں پر، یعنی کہ یہ سب چیزیں دلوں میں نفرت سے بھڑکتی ہے، یہ دل تک پہنچتی ہے، تو کیا ہے؟ جو ایک دوسرے کے عیب لگاتے ہیں، ان کے منہ پر پیٹھ پیچھے کچھ بھی بولتے ہیں، تو پھر ان کے لیے یہ حطمہ ہے۔ بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہے ستونوں میں لمبے لمبے، یعنی کہ وہ لاکڈ ہے، باہر اس میں سے نہیں نکل سکتے۔ اور جہنم کیا ہے؟ لمبے ستون، لمبے لمبے پلرز ہے جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم نیک عمل کرے، اور یہ پیٹھ پیچھے باتیں کرنا اللہ تعالیٰ یہ عیب ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمارے زبانوں سے نکال دے، آمین۔ سورہ فیل مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے، 5 آیات ہے۔ فیل کا مطلب ہے ایلیفنٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک، کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی کہ ہاتھی والوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 50 ڈیز بیفور عام الفیل۔ تو عام الفیل کیا ہے؟ یعنی کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہا، جو کہ ایک چرچ بنایا، اور وہاں پہ اس چاہتا تھا کہ جس طریقے سے کعبے کا طواف ہوتا ہے، وہ لوگ وہاں پہ جا کے اس کا طواف کرے۔ اور پھر وہ کیا ہوا؟ جب لوگ نہیں مانے تو وہ آیا اور کعبے کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آیا، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کیا نہیں تم نے دیکھا کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، یعنی کہ ابرہا اتنا اسٹرانگ تھا، اتنے اس کے پاس ہاتھی تھے، اتنے بڑے بڑے اینیملز کو کیا کیا؟ معمولی سے چھوٹے چھوٹے جو اسپیروز ہوتے ہیں، جو چڑیاں ہوتے ہیں، ان کے تھرو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ کیا نہیں کر دیا ان کی چال کو گمراہی میں، یعنی کہ ان کا پلان فیل ہو گیا، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ، پھینکتے تھے ان پر پتھر کنکر کے قسم کے، یعنی کہ جو پرندے تھے ان کے اوپر ایسا آتے تھے کہ جو سو اتنی بڑی آرمی کو یہ پرندے ڈسٹرائی کیے۔ کس طرح کیے؟ بیکڈ لے کے ان کے پاس کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جو کہ ان پہ لگتے، اور سب کے سب ہاتھی بھی اور سب
پوری لاشوں کی طرح گر جاتے. فجعلہم کعصف مأکول، تو کر دیا ان کو بھوس کی طرح کھایا ہوا، یعنی کہ بالکل جیسا جنگل تباہ ہو جاتا ہے جل کر، اس طریقے سے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، سب کو سب تباہ کر دیا. یعنی کہ اس سے لیسن ملتا ہے کہ ہر طاقت اللہ کے سامنے کمزور ہے. سورہ قریش مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 4 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مانوس کرنے کے لیے قریش کو، یعنی کہ یہاں پہ کیا ہے، اہل مکہ کو نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ مانوس کرنے کے لیے قریش کو، مانوس کرنا ان کا یعنی کہ مائل کرنا. اصحاب الفیل کے بعد پھر یہ آیا سورہ، تو سردی کے سفر میں اور گرمی میں، یعنی کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، سردی میں یمن جاتے تھے اور گرمی میں شام اور فلسطین جاتے تھے ان کے بزنس کے لیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ مانوس کرنے کے لیے قریش کو، مانوس کرنا ان کا سردی کے سفر میں اور گرمی میں، بس چاہیے کہ عبادت کرے اس گھر کے رب کی. یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو. الذی اطعمہم، وہ جس نے کھلایا ان کو بھوک سے اور امن دیا ان کو خوف سے. یعنی کہ یہ لوگ تجارت پیشہ تھے، یہ لوگ قافلوں میں جاتے تھے، تو ہر چیز سے، سردی گرمی اور خوف سے، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ ان کو امن دیے. سورہ ماعون مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارائیت الذی، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا سزا کو؟ بس یہ وہ شخص ہے جو دھکا دیتا ہے یتیم کو اور نہیں وہ رغبت دلاتے کھانے پر مسکین کو. پس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے وہ لوگ، وہ جو اپنے نمازوں سے بے خبر ہے، وہ لوگ وہ دکھاوا کرتے ہیں. یعنی کہ یہاں کو بھی اللہ تعالیٰ بولے کہ ایک تو یہ ہے کہ جو کہ یتیم کو دھکا دیتے اور مسکین کو نہیں کھلاتے، ان کے لیے ہلاکت ہے، اور پلس ہلاکت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتے. یعنی کہ نماز کو لائٹ نہیں لینا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو وقت پر پڑھنا ہے، طہارت کا اہتمام کرنا ہے، تو بے خبر ہے، یعنی کہ غافل طریقے سے نماز کو نہیں پڑھنا ہے، پورا دل لگا کے اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے بچتے ہوئے نماز کو پڑھنا ہے. الذین ہم، وہ لوگ وہ دکھاوا کرتے ہیں اور روکتے ہیں برتنے کی چھوٹی سی چیز کو بھی، یعنی کہ کسی کو فائدہ نہیں دیتے. لوگ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی چیز بھی مانگے تو پھر اس کو بھی دینے سے روکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بولے کہ ان سب کے لیے ہلاکت ہے. سورہ کوثر مکی صورت ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے قرآن کی. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کی فوت ہوئی تو آپ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی ہم نے آپ کو خیر کثیر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بولے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر دی، یعنی کہ ابنڈنس، کثرت سے چیز دی. جنت کی نہر کوثر آپ کے لیے ہے، پھر یعنی کہ حوض کوثر جو ہے، کتنی چیزیں آپ کو ملی، نبوت ملی، خاتم النبیین ہے، قرآن آپ کے اوپر وحی کی گئی، آپ عمل صالح کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہے، آپ بہت جب آپ کے بیٹے فوت ہو گئے تھے تو آپ بہت غمزدہ تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو انکریج کر رہے ہیں کہ بے شک ہم نے عطا کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر. بس نماز پڑھی اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو، بے شک دشمن تیرا وہی جڑ کٹا ہے. یعنی کہ ابو لہب جو تھا، جو بہت پیچھے پڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ وہی جڑ کٹا ہوگا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہوگا. سورہ کافرون مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 رکوع ہے اور 6 آیات ہے. کہہ دیجئے اے کافرو، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اتنے دن پیغام پہنچا دیے، اب ان سے کلیئرلی کہہ دو کہ ان کے بتوں کی نہ عبادت کریں گے، نہ وہ آپ کی بات مان کے آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. اور بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے کیونکہ اس کا امپورٹنس دکھایا جا رہا ہے. ولا انا عابد، اور نہیں میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. سورہ نصر مدنی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 3 آیات ہے. یہ لاسٹ سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لاسٹ وحی آئی، یہ وہ سورہ ہے. اور پھر نصر کا مطلب ہے مدد. تو فتح مکہ کیا ہے، ایک گریٹ ایونٹ تھا. تو یہاں پہ جب یہ سورہ نازل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. وہ سمجھ گئے کہ اب آپ کا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پھر آپ کا ہو سکتا ہے کہ آخری وقت قریب آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح ہے، یعنی کہ جو کھلا فیصلہ تھا فتح مکہ کا، وہ اللہ کی مدد سے وہ پورا ہو گیا. اور تم نے دیکھا لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، یعنی کہ گروہوں میں بہت لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اللہ کی خاص مدد آئی تھی فتح مکہ کے وقت، اور کیا ہے بہت سارے لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے. تو کیا کرنا چاہیے، فسبح بحمد ربک، تو تسبیح کرو اپنے رب کے حمد کے ساتھ اور بخشش مانگو اس سے، بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا. یعنی کہ اللہ کی تسبیح خوب بیان کرو، خوب استغفار کرو، جو بھی کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. سورہ لہب مکی صورت ہے.
لہب ابو لہب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور لیکن بہت آپ پہ بہت سختی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لہب مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔ یعنی کہ ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بول رہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی کہ جو قوت تھی وہ ٹوٹ گئی ابو لہب کی، نہ کام آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا، یعنی کہ جو اس کا پاور تھا، جو سٹیٹس تھا، سب چیزیں کیا ہے، سب تباہ و برباد ہو گئی۔ عنقریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلے والی، اور اس کی بیوی اٹھانے والی ایندھن ہے۔ یعنی کہ ابو سفیان کی بیٹی اروا جو تھے وہ ابو لہب کی بیوی تھی، تو وہ کیا تھی، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی، اور کچرا کوڑا لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے ڈالنا، پھر بہت آپ کو تکلیف دیتی تھی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے اس کی بیوی اٹھانے والی ہے ایندھن، یعنی کہ جہنم کا جو ایندھن ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں رسی ہے مونچھ کی، یعنی کہ جو کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے اس کی گردن میں وہ ڈالی جائے گی۔ سورہ اخلاص مکی صورت ہے، اخلاص کا مطلب ہے خالص، 1 رکوع ہے اور 4 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہیں اس نے جنا اور نہیں وہ جنے گا، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کوئی ایک بھی۔ یعنی کہ یہ توحید کا کیا ہے، سب سے قریب کرنے والا سورہ ہے۔ عہد یعنی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کسی کی اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہے اس کے لیے کوئی برابر، کوئی بھی ایک بھی برابر نہیں ہے۔ پھر سورہ فلق اور سورہ ناس آگے ہے۔ سورہ فلق اور ناس کو معوذتین کہا گیا، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذات کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فلق مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 5 آیات ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی کہ یہ پروٹیکشن کے لیے پڑھنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھتے تھے۔ فلق کا مطلب ہے پھاڑنا، تو جب صبح پھٹتی ہے، جو اللہ تعالیٰ جو صبح کو لاتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا، یعنی کہ دن بھر میں جو شر ہے وہ سب چیزوں سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور اندھیرا کرنے والوں کے شر سے جب وہ داخل ہو جائے، اور پھونکنے والیوں کے شر سے گروہ میں، اور جب حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک تو رات کے اندھیرے میں ڈینجرس اینیملز اور پوائزنس اینیملز نکلتے ہیں، ان کے شر سے بھی پناہ چاہتے ہیں، پھر پھونکنے والے یعنی کہ جادوگر کے شر سے بھی پناہ چاہتے ہیں، اور پھر حاسد کے شر سے یعنی کہ جو حسد کرتے ہیں ان سے بھی پناہ چاہتے ہیں۔ سورہ ناس مکی صورت ہے، 1 رکوع ہے اور 6 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں انسانوں کے رب کی، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے الہ کی، یعنی کہ انسان کا رب ہی نہیں، ان کا بادشاہ بھی ہے، ان کا الہ بھی ہے۔ اس چیز سے وسوسے ڈالنے والوں کے شر سے، بار بار پلٹ کے آنے والوں سے، یعنی کہ جو خطرناک وسوسے دلوں میں ڈالتے ہیں وہ اس سے بھی پناہ چاہنا ہے، اور بار بار پلٹ کر آنے والے یعنی کہ شیطان کا اٹیک جو بار بار ہوتا ہے وسوسے ڈالنے کے لیے، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینے میں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یعنی کہ جن اور انسان دونوں کی شکل میں ہے، جو بھی وسوسے ڈالتے ہیں سے پناہ چاہنا ہے، اللہ کے قریب آنا ہے اور صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ الحمدللہ آج جز 30 یہاں پہ ختم ہوا۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ سب تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بہت احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اے بزرگی اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے پروردگار،
ہم سے یہ جو بھی ہوا دور قرآن کے لیے جو بھی ہم محنت کریں اسے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ جتنے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کیے ہیں اللہ پاک، جتنے لوگ اس میں محنت کیے ہیں اللہ پاک، بولنے میں، اس کی ایڈیٹنگ میں، اس کو سمجھنے میں، اور جتنے لوگ اسے سنے ہیں اللہ پاک، ہر ایک کو اللہ پاک ایک ایک پل کا اجر عطا فرما۔ یا اللہ یہ چیز ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دے اے اللہ پاک۔ اس میں یا اللہ یا رحمان اس میں جو بھی غلطیاں ہوئے، جو بھی کوتاہیاں ہوئے اللہ پاک ہم کو اس کے لیے معاف کر دے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور ہم کو آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو اریز کر دے اے اللہ پاک۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اے پروردگار، اے سارے جہاں کے آقا، آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں اے اللہ، آپ ہم پہ رحم کرنے والے ہیں اللہ، خاص مسلمانوں پہ آپ رحم کرتے ہیں اللہ پاک۔ ہم سب پہ رحم فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے نمازوں کو، روزوں کو، دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے صیام کو قبول فرما اللہ پاک، ہمارے قیام کو قبول فرما اے اللہ۔ جہاں جہاں کوتاہیاں ہو رہی ہے، جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ہے اے پروردگار ہم کو معاف کر دے، آپ تو غفور الرحیم ہے اے اللہ۔ آپ کو اپنے نام کا واسطہ اللہ پاک ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما اے اللہ، ان کو ایک ایک چیز کا اجر عطا فرما، ہم کو ہمارے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ بنا دے اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دے اے اللہ۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ پاک دین کے راستے پر چلنا آسان کر دے، صراط مستقیم پہ چلنا آسان کر دے، ہم کو ہماری آل اولاد کو دنیا کے فتنوں سے بچا، شر سے بچا، شرک سے بچا لے پروردگار اے اللہ۔ آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ، یا اللہ آپ ہی سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اے اللہ۔ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے نمازوں کو، روزوں کو، دعاؤں کو قبول کر لے اے اللہ۔ ہر ایک کی جائز حاجات، ہر ایک کی جائز دعائیں قبول فرما اے اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض آسانی سے ادا کرا دے اے اللہ۔ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد عطا کر، جس کی اولاد ہے اللہ پاک ان کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنا دے اے اللہ پاک۔ بے شک آپ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کر دے اے اللہ۔ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دے، آپ کے فرما بردار بنا دے، آپ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کر دے اے اللہ۔ ان کے دلوں میں قرآن کی محبت ڈال دے، سننا فالو کرنا ان کے لیے آسان کر دے اے اللہ۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے پروردگار اے رحمان یا رحیم، خاص اپنا رحم فرما دے اے اللہ۔ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما اے اللہ، اور کئی رمضان ہم کو ایسے نصیب فرما اور صحیح اس کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ جو مرحومین ہیں سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کے درجات بلند کر دے، ان کے قبروں میں جنت کے کھڑکیاں کھول دے اے اللہ۔ جانے انجانے میں ان سے جو بھی غلطیاں ہوئے ہیں، جو بھی بدعتیں ہوئے اسے معاف کر دے اللہ، اسے معاف کر دے اے اللہ۔ ہم جو یہ دین کا کام کر رہے ہیں اسے قبول فرما، یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دے اے اللہ۔ اے غفور الرحیم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذوالجلال والاکرام، ہماری دعائیں قبول کر لے، ہم سے راضی ہو جا اے ہمارے رب۔ ہمیں اپنی اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں متقین کا امام بنا دے اے اللہ۔ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے اے اللہ۔ ہمارے نفس کو تقویٰ عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے اے اللہ۔ ہمارے لیے کافی ہو جا،
اے اللہ ہمارے لیے قیامت کے دن آسانیاں کر دے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان کر دے. اے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہم کو جگہ عطا فرما. اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں داخل کر دے جو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے گھر والوں کو، سارے مومنوں کو دوزخ سے بچا لے. اے اللہ پاک پل صراط پہ سے آسانی سے گزار دے. اے اللہ پل صراط پہ سے بجلی کی طرح گزار دے. اے اللہ پاک روز قیامت اللہ پاک جب کسی کا بھی کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک یہ دن ہمارے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دینا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دینا. اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما. اے اللہ خالص آپ کی رضا کے لیے نیکی کرنے والا بنا دے. ہمارے دعاؤں کو قبول کر دے، ہمارے خبروں کو روشن کر دے. اے اللہ ہم عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے اور سخت دلی، غفلت اور تنگ دستی سے پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ پاک ہمارے دل میں نور ڈال دے، ہماری آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر سے نور، نیچے سے نور، آگے سے نور، پیچھے سے نور، اور بنا دے میرے لیے نور، میری زبان میں نور، اور بنا دے ہمارے پٹھے نور کے، اور گوشت نورانی اور خون نورانی. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے بندے کے بیٹے ہیں اور تیری بندی کے بیٹا ہے، اور ہماری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ہمارے بارے میں تیرا حکم جاری ہے، ہمارے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے. ہم تیرے ہر اس نام کے ساتھ جو تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، اپنی کتاب میں تو نے اس کو نازل کیا ہے، یا تو نے اسے اپنے علم غیب میں رکھنے کی ترجیح دی ہے. ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے قرآن کو ہمارے دل کا بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے رنج اور ہمارے پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں برے ہمسائے سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی مجھے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو ہمارے لیے وبال بوجھ ہو، اور ایسے مال سے اور جو ہمارے لیے عذاب ہو. اے اللہ زندگی کے فتنوں سے بچا لے، ہمارے بچوں کو سیدھے صراط مستقیم پہ چلا لے. اللہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ بے شک برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اے اللہ ہر بری چیز سے پناہ مانگتے، اللہ ہر غلبے سے پناہ مانگتے. اللہ جو خیر کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ پاک ہمارا بھی اس میں حصہ عطا فرما، اور جو چیزوں سے آپ نے جو شر سے پناہ مانگی، اللہ پاک ہم بھی اس شر سے پناہ مانگتے ہیں. اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ بے شک ہم تجھ سے جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی تمام بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں، ان میں سے جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، اور تیری پناہ چاہتے ہیں جلدی ملنے والی اور دیر سے ملنے والی اور تمام برائیوں سے جن کو ہم جانتے ہیں اور ہم جن کو نہیں جانتے. اے اللہ ہمارے دل کو نفاق سے، ہمارے عمل کو ریاض و نمود سے، ہماری زبان کو جھوٹ اور آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے. بے شک تو ہی آنکھوں کی خیانت اور سینوں کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لے. جو دعاؤں کی گزارش کی ان سب کی جائز حاجتیں پوری کر دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم استاذہ سارا پہ رحم فرما دے. اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ ان کو اور ان کے فیملی کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کے نور اور ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ان کے شوہر کی مغفرت فرما دے، ان کے قبر میں نور سے منور فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ جو ہم کو یہ موقع ملا ہے، اللہ پاک جو انہوں نے ہم پہ اتنا اعتبار کر کے ہم کو یہ موقع دیا ہے، اللہ پاک ان کو ہر پل اس کا اجر عطا کر، اور ہم سب کو ان کے لیے ثواب جاریہ بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول کر لے، سارے گناہوں کو معاف کر دے، سارے دعاؤں کو، روزوں کو، نمازوں کو قبول کر کے ہم کو پاک و صاف کر دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. أن تدخلني ربي الجنة هذا أقصى ما أتمنى. وتهبني الدرجات
السماوات العليا يا ذا المنة